ہے، میرے محبوب نے امیر حمزہ ول ویکھیا ہے، میرے محبوب نہ روئے۔ صحابہ کہندے نے اج تو پہلے یار نو اینا روندیاں کدی نہیں ویکھیا ہے۔ نبی پاک اینا روئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان تے بیٹھ گئے، میرے محبوب نے امیر حمزہ دا سر اپنی گود دے اندر رکھیا، امیر حمزہ نے وفاواں دا حق ادا کر دیتا، امیر حمزہ نے نبی پاک دا عشق دا حق ادا کر دیتا۔ لے سجنا اساں توڑے نبھایا تے جان دیتی راہ تیرے، لے سجنا سوڑا لے سجنا اسا توڑ نبھایا تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دھیاڑے شرما تینو پردے کج لئی میرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور پیار دے نال درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا کریم اللہ وعلی آلک و صحابک یا
خاتم النبیین۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاراں نے تھوڑے راہ نے ملے یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آج ماہ شوال دی 19 تاریخ ہے، اور جس ہستی دا اج اسی ذکر کرنے والے ہاں وہ کوئی عام ہستی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے خاص، نبی پاک دے وفادار، نبی پاک دے رشتہ دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جان پیش کرن والی ہستی، جنہاں نے ماہ شوال دی 15 یا 17 تاریخ نو جام شہادت نوش فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام تے نبی پاک دے کمی تے نوکر ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا ادب کرن والے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا احترام کرن والے ہاں۔ وہ کون ہستی ہیں جن کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا بھی ہیں، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بھی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم مجاہد بھی ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کتاباں دے اندر آیا ہے کہ آپ نے 15 شوال نو آپ دا وصال ہے، اور بعض کتب دے اندر آیا کہ آپ 17 شوال المکرم شریف نو آپ دا وصال مبارک ہویا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا کیویں سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ اے سگے بھائی نے۔ عبد المطلب دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے دونوں بھائی ہوئے اس نسبت دے نال، اس رشتے دے نال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ لگی۔ اگر اس گل دی سمجھ آ گئی ہے تے آپ رضائی بھائی بھی ہیں، وہ کس طرح؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا ہے حضرت صوبیہ نے، اور حضرت صوبیہ دا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا ہے۔ اس حوالے دے نال آپ رضائی بھائی نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رضائی بھائی ہون دے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا ہون دے باوجود، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رسول بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ دوستان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رسول بھی ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور میرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک تقریباً برابر سی، زیادہ فرق نہیں سی۔ 2 یا 4 سال بڑے سن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ وقفہ نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرن والے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے دلیر اور بہادر سن، آپ کفار دے مقابلے دے اندر جدو جنگ کردے سی، کفار دے مقابلے تلوار چلاندے سی تے آپ دونوں ہتھاں دے وچ تلوار تھام کے مقابلے جاندیا کردے سی۔ اس قدر آپ جذبہ اور اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت سی آپ دے دل دے اندر۔ کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ تو سید الشہداء ہے، جتنے بھی شہید ہیں ان کا سردار حمزہ ہے۔ جتنے سردار ہیں، جتنے شہید ہیں، ان کا سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دے کر اپنا تن من دھن جسم کے ٹوٹے ہو گئے، ٹوٹے کروا دیے، کان بھی آپ کے کاٹ دیے گئے، ناک بھی آپ کا کاٹ دیا گیا، ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، پر مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اتنے وفادار ساتھی، اتنے پیار کرنے والے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مقابلے میں جایا کرتے تھے تو چاچا بھتیجا سمجھ کے جنگ میں شرکت نہیں سی کرتے، بلکہ اس نیت نال جاندے سی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار ساتھی ہاں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جان پیش کرن والا ہاں۔ کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام۔ جدو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول، اسلام قبول کیتا، کتاباں اٹھا کے دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، امیر حمزہ دا اسلام قبول کرن تو بعد 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ اسلام نو بڑی قوت ملی، بڑی طاقت ملی جدو حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عمر پاک آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض کرنا چاہنا ہاں۔ محبوب خدا نے فرمایا جی عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ عرض میری یہ ہے، کیا یا رسول اللہ اپا حق تے کھڑے ہیں، ہم حق پر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسا سوال کرتے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے
کیا ہم حق پر نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو محبوب خدا ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، عشق دیکھیں. یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کے رب نو راضی کیوں کرنے آ، چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرنے آ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سوال تیرا ٹھیک ہے، پر ابھی تک مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم کھل کر عبادت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اگر ہم عبادت کریں اللہ کا نام لیں تو کفار ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے، عرض کی سونیا محبوبہ آپ فرماتے ہیں کفار کے مقابلے میں ہم تھوڑے ہیں. عمر پاک کہتے ہیں سونیا جانتا جانی ہے نا، کیوں نہ تھوڑے تو قربان کر کے جائیے. مضبوط ہو کے بیٹھنا ہے، مضبوط ہو کے، اور چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے. صحابہ اور اہل بیت کے منگتے ہیں، ہم نوکر ہیں ان کی چوکھٹ کے، ہم ان کے در کے بھکاری ہیں. الحمدللہ ہم کہاں وہ کہاں، یہ تو مالک کا کرم ہے، مالک نے ہمیں ان کا ذکر عطا فرما دیا، ان کی نسبتیں عطا فرما دی. اگر یہ نسبتیں نہ ہوتی تو آج ہم کو کون جانتا تھا؟ اگر یہ نسبتیں نہ ہوتی آج ہمیں کون پہچانتا تھا؟ لوگوں مانتے ہیں ہم مسلمان بدکار، سیاہکار، گناہگار، والدین کے نافرمان، بے نمازی، ہر عیب، ہر برائی، ہر خطا ہم میں موجود ہے، پر اپنی قسمت پہ ناز تو کر سنی، ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں، گناہگار ہیں پر کسی کے بے ادب نہیں ہیں، کسی کے بارے میں ہم منہ نہیں کھول سکتے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے کہ ہم کسی کے بارے میں بغض، کینہ اور حسد کرنے والے بن جائیں. نا اسی تا نوکر ہاں انہاں پاک ہستیاں دے، انہاں دلاں دے وچ سیاہ تے دل ہیں ساڈے، لیکن انہاں دلاں دے وچ حضور کی آل کا بھی پیار ہے، مصطفیٰ کے پیارے اصحاب کا بھی پیار ہے. الحمدللہ اور یہ پیار انشاءاللہ آج بھی ہے، جب تک ہماری آخری سانس ہے تب تک رہے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ یہ پیار رہے گا. رہے گا یا نہیں رہے گا؟ انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ مدینے والے سنیا تسی فرمان دے ہو کفار تھوڑے نے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں. یا رسول اللہ اگر ہم حق تے ہیں تو جیڑا بندہ حق تے ہوئے وہ لکدا تو نہیں، جو حق پہ ہو وہ چھپتے نہیں. میرے محبوب نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر ہم حق پہ ہیں، پہلے عمر اسلام میں نہیں تھا، اسلام چھپتا تھا، اب عمر اعلان کرتا ہے عمر اسلام میں ہے، اب اسلام بلند ہوگا، کفار چھپتا رہے گا. یہ عمر پاک نے جب اعلان کیا، دعویٰ کیا تو میرے مصطفیٰ مسکرائے. میں قربان جاؤں جب نبیوں کا امام مسکرایا ہوگا تو کیڈا سونا منظر ہوئے گا. جب مصطفیٰ کا ذکر ہو، مصطفیٰ مسکرائے ہو تو تسی بھی مسکرایا کرو. یہ نبی پاک کی سنت ادا ہوتی ہے. الحمدللہ نبی پاک مسکرائے. میرے محبوب نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا دل کردہ کھل کے عبادت کریے. میرے محبوب خدا نے فرمایا عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ غلامان حکم دیو 2 صفحہ بنا لیں. اب نبی پاک نے فرمایا غلاموں 2 صفحے بنا لیں. گھر والوں نے آپ کا نام حمزہ رکھا تھا، جب 2 صفحے بن گئی آپ کے نام کے ساتھ امیر حمزہ کب لگا؟ اس موقع پہ لگا. علماء فرماتے ہیں جب 2 صفحے بنی میرے محبوب نے فرمایا ایک صاف کے جو امیر ہیں وہ حمزہ ہیں. اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا امیر حمزہ. پہلے آپ کا نام حمزہ تھا، نبی پاک نے فرمایا 2 صفحے بنا لیں. نبی پاک کے غلاموں کی 2 صفحے بن گئی، ایک صاف کے امیر حمزہ پاک بن گئے اور دوسری صاف کے قائد اور جناب والا گورنر مجاہد اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق بن گئے. اب میرے محبوب نے فرمایا صحابہ نعرہ تکبیر بلند کرو. اب امیر حمزہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ، عمر فاروق کے چہرے پر بھی مسکراہٹ، ہمارے محبوب کے چہرہ مصطفیٰ پر بھی مسکراہٹ. نعرہ بلند ہوا
اور میرے محبوب نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں جتے تھوڑا دل کردہ ہے رج رج کے رب دی عبادت کریا کرو، رب کی عبادت کیا کرنا۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس نے مشورہ دیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ گل نو اگے لے کے جائیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول کیویں کیتا؟ کس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بنے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شکار دا شوق سی، شکار کردے سن۔ ایک مرتبہ آپ شکار تے گئے، ابو جہل نو بڑی تکلیف سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نو اپنی طرف مائل کر رہے نے، دین دس رہے نے، اپنا امتی بنائی جا رہے نے۔ ابو جہل ایک دفعہ جا رہا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ کر نہ لعین پلیت نے نبی پاک نو گالیاں نکالنیاں شروع کر دی تھی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ میرے محبوب خاموش رہے۔ جدو نبی پاک خاموش رہے، ابو جہل دا اور ان دی طبیعت پلیتی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان پہنچان لگ گیا کہ میں تیرے نال گلاں کر رہا تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ابو جہل دے کول کپڑا نما کوئی چیز سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلے مبارک دے اندر ڈالی اور اس کپڑے نو زور دی کھینچیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ اگر میرے محبوب رب کی طرف اشارہ بھی کر دیتے، ابو جہل اتے ہی پتھر بن جاندہ۔ ایسے ہے یہ نہیں، یہ تو دعا کرنے کی بات ہے نا، اشارہ کرنے کی بات ہے۔ ابو جہل تا سامنے کھڑا تھی، میرے محبوب تو زمین پہ کھڑا ہو کر اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ٹوٹ ہو جاتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ابو جہل کو پتھر بنانا یا واسطے جہنم کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اگر میرے محبوب پلٹے ہوئے سورج کی طرف، جو سورج مغرب کی طرف چلا جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے، میرے محبوب اگر سورج کی طرف اشارہ کریں تو سورج واپس عصر پہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اوے ابو جہل تو کھڑے باغ دی مڑی ہیں۔ پر ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں۔ ایسے جملے میں زبان تے نہیں لے آنا چاہتا، ساڑھے محبوب دی شان دے اندر یہ جملے نہیں ہیں، لیکن سنانا چاہنا لوگو نبی پاک نے اپنی امت کے لیے کون کون سے دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، کس کے لیے؟ اپنے مفاد کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے۔ لوگ مسلمان ہو جائیں، دین پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ جب کفار کے مقابلے میں ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے مبارک دے اندر چادر ڈالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ کبھی گالیاں نکالتا ہے، کبھی برا بھلا کہتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرتا ہے، نبی پاک کو برا کہتا ہے۔ نبی پاک خاموش ہیں۔ کافی دیر تشدد کرنے کے بعد جب تھک گیا، ابو جہل سین حرم دے اندر چلا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ امیر حمزہ دی ایک لونڈی سی غلام خادمہ کم کرن والی، امیر حمزہ جدو شکار کر کے واپس آئے تے لونڈی کہن لگی ہے، اے حمزہ تو کدھر گیا سی، تینوں پتہ نہیں آج کی ہویا ہے؟ امیر حمزہ نے کہا کی ہویا، کی کہنا چاہنی ہے؟ تھوڑے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آج ابو جہل نے بڑا تشدد کیتا ہے، بڑا ظلم کیتا ہے، بڑا ماریا ہے، گلے دے اندر چادر ڈال کے ظلم کردہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ابھی تک حمزہ پاک نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ حمزہ تینوں پتہ نہیں تیرے بتیجے تے بڑا ظلم ہویا، تکلیفاں ہوئیاں، نبی پاک نو برا بھلا کہندے رہے۔
آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آن والے ہو، سیدنا امیر حمزہ دا ذکر سنن والے ہو، شان سنن والے ہو۔ لونڈی کہندی ہے سونا تھوڑے بتیجے تے بڑا بڑا ظلم کردہ رہا، تکلیفاں دیندہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے مبارک دے اندر چادر ڈال کے کھینچدا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل نہیں کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا تلوار اٹھائی، صحن حرم دے اندر گئے۔ اجے تک امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، صحن حرم دے اندر گئے۔ ابو جہل اپنے چیلیاں دے نال ٹولی بنا کے بیٹھا۔ امیر حمزہ جدو ابو جہل دے قریب گئے، جاندے ہوئی ابو جہل دے گرے باندھ تے پکڑ کے گیا، اوے ظالمہ میرے بھتیجے نو برا کہنا ہے، نبی پاک نو برا کہنا ہے، تو کون ہونا ہے برا کہن والا؟ تو کون ہونا ہے تشدد کرن والا؟ تو کون ہونا ہے سونے نو تکلیفاں پہنچان والا ہے؟ تو ظلم کر کے آیا ہے، سن لے میں گواہی دینا وا محمد اللہ دے سچے رسول بن کے آئے نے۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول، پہلے نہیں سی کلمہ پڑھیا پر ہن میں گواہی دینا وا محمد مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول بن کے آئے۔ ابو جہل کہندا حمزہ کی کہہ رہے ہیں؟ ہوش اچھتا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، یزید پلید دے سر دے اندر ضرب لگائی، سر پھٹ گیا، خون دے فواری جا رہے۔ ابو جہل دے چلے کھڑے ہوئے، امیر حمزہ نو مقابلہ کرن لگے۔ ابو جہل کہندا ہے اوہ چیلے ہو بیٹھ جاؤ، اے شیر نو تسی نہیں جان دے، اگر اے شیر ساڑے سامنے کھڑا ہو گیا نہ تساں بچنا ہے نہ میں بچنا ہے، انو کچھ نہ کو، انو جان دیو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے، میرے محبوب خاموش نے اکھاں وچوں آنسو لے، نبی پاک دی بارگاہ چاہے، نبی پاک دی بارگاہ حمزہ پاک کہندے نے سونا ہے پتہ چلے آوے ابو جہل نے تکلیفاں پہنچائیاں نے، دکھ دیتا ہے، مصیبت دیتی ہے، پر سونا ہے کی ہویا باپ کوئی نہ ہے، کی ہویا بھائی کوئی نہ ہے، کی ہویا جماع امنا کوئی نہیں، سونا تھوڑا چاچا حمزہ جو ہے، سونا تھوڑا بدلہ لے کے آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں وچوں آنسو نے نبی پاک روئی جا رہے۔ میرے محبوب نو عرض کر دینے سونا میں سینے حرم دے اندر اعلان کر کے آیا وا، حمزہ نے اعلان اے کیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ والرسول، محمد مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول بن کے آئے نے۔ محمد مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول بن کے آئے۔ جب امیر حمزہ نے یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ پاک کو دیکھا، حمزہ کلمہ پڑھ لے یا رسول اللہ میں غلام آپ کا بن گیا ہوں۔ امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھا، جب واپس گئے، جدو رات دا ٹائم ہویا بڑے پریشان ہوئے، ذہن دے اندر سوچن لگ گیا حمزہ تو اے جذبات دے اندر آگے تا فیصلہ نہیں کر بیٹھا۔ ابو جہل نو بھی مار کے آ گیا میں تے نبی پاک دے سامنے بھی چلا گیا ہے تے کہنا میں کلمہ پڑھ لیا۔ شیطانی وسوسہ آیا سوچ لے، اگلا دن ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گیا، یا رسول اللہ میں تھوڑا کلمہ پڑھ لیا پر اجے تک مطمئن نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھ لیا پر ابھی تک کرم فرمائے، کوئی مہربانی فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی میں فرمائی۔ اب میرے محبوب نے جو کرم فرمایا، نبی پاک نے حمزہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، حمزہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب حمزہ دی اکھ دے وچ اکھ محبوب خدا دی سی نا تے حمزہ کہندا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔ تھوڑا یا تسی بھی زور لا لو، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔ اللہ بولن دی توفیق دے، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، جدو نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں، ایسا نہیں کوئی۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جنا فوجی صاحب امیر حمزہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا نوکر تے کمی بن گیا، تھوڑے نال پیار کرن والا بن گیا، پر آج ایک کرم تا فرماؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا حمزہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جبریل امین دی زیارت کراں، جبریل امین کی زیارت کروں۔ یا اللہ جو سبحان اللہ بولے انہیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جو نہیں بولے انہیں جلدی عطا فرما۔ سنیں یا رسول اللہ میں جبریل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوکھی گل ہے جبریل دی زیارت کرنا؟ نبی پاک نے فرمایا چاچا جی منیا تو چاچا ہے پر ایک کم تو نہیں کر سکتا۔ چاچا جی مانتے آپ چاچے ہیں پر جبریل دی زیارت آپ نہیں کر سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں کرم فرماؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ امیر حمزہ نے جڑا اب جواب دیتا نا بڑا سونا ہے، کیا سونے آئے مینوں بھی پتہ ہے نہیں کر سکتا، اگر اکلا کردہ ہوندا تے کرنا لیندا۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں زیارت نہیں کر سکتا، اگر میں اس قابل ہوندا تے اکلا نہ کر لیندا، سونیا تھوڑے قدمیں کیوں آیا میں؟ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائے تو ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا واقعی پکا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں یہ حسرت ہے جبریل کی زیارت کروں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر جبریل کی زیارت کرنی ہے آ جاؤ پھر سین حرم میں، یا اللہ جو سبحان اللہ بولے انہیں بھی سین حرم کی زیارت نصیب فرما، آؤ سین حرم میں۔ اب چاچا نال ہے بھتیجا نال ہے، پروٹوکول دیکھیں، چاچا بھتیجے نو کہنے ہیں سونیا کرم فرماؤ، سونیا کرم فرماؤ۔ سونے نا جب اللہ کسی کو شان دیتا ہے تو وہ نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے نہ بڑے کو دیکھتا ہے، پھر وہ مقام و عروج بڑا عطا فرماتا۔ اب سنے سین حرم ہے، ایک مقام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی یہ جو لکڑی ہے نا، لکڑی، اس لکڑی کی طرف دیکھتے رہیں، لکڑی کو دیکھتے رہیں، آپ کو جبریل کی زیارت ہو جائے گی، جبریل کی زیارت ہو جائے گی۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سینے حرم لکڑی ول دیکھ رہے. نبی پاک نے فرمایا جبریل کی زیارت کرنی ہے, سونا کرنی ہے, تائیو تو آیا وا. میرے محبوب نے فرمایا لکڑی ول ویکھ. امیر حمزہ نے لکڑی ول ویکھنا شروع کر دیتا. کچھ دیر ہوئی ہے, جبریل امین دے نوری نوری پاؤں مبارک آئے لے, نوری نوری پاؤں آئے لے, نوری نوری پاؤں آئے لے. امیر حمزہ کو دیکھ نہ سکے, ابھی پیر بھی پورے نہیں ویکھے, امیر حمزہ اتھے ہی بے ہوش ہو گئے. ابھی پاؤں صحیح سے پاؤں بھی نہیں دیکھ سکے, پاؤں بھی نہیں دیکھ سکے. امیر حمزہ بے ہوش. اللہ اکبر. یہ گل تھوڑی جی سمجھو, سمجھو عقل چ لے آؤ. یہ نبی پاک کے سگے چاچا ہے حمزہ. اگر سگے چاچا نہیں ویکھ سکتے تو مولوی تو کیوں بکنا ہے مصطفیٰ دے بارے؟ یا غوث ایک گل کراں, سنو میرے آقا کے پیارے غلاموں. ایتھے جبریل کو امیر حمزہ نہیں دیکھ سکے, پر ایک مقام وہ تھا جدو جبریل رنگے بھی آندے نے سونیا میں اس قابل نہیں تھوڑے نال اتنا جاواں. ہائے ہائے ہائے, اور تو اجے بھی مصطفیٰ دی شان نو تولنا پھرنا ہے. انہاں تو جبریل برداشت نہیں ہوندا تے مصطفیٰ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے نا. مصطفیٰ کا مقام کون جانے؟ مصطفیٰ تو جبریل تو بڑی بات ہے نا. اوے ساڈا کوئی مولوی تے غوث پاک دا مقام بیان نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کی شان نہیں بیان کر سکتا. یہ تو بڑے لوگ ہیں, یہ تو بڑے لوگ ہیں. سنے میرے آقا کے پیارے غلام, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, امیر حمزہ کھڑے ہوئے. میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھی دس جبریل ویکھنا ہی. کہندا ہے سونا اسی اس قابل نہیں جبریل نو ویکھیے. میرے محبوب نے فرمایا کوئی اور تمنا؟ کہندا ہے سونا عرض اے دعا کرو جیویں تے تھوڑے نال محبت کرنا وا جنت وچ بھی ایویں اللہ تھوڑا ساتھ عطا فرمائے. اللہ ایسا ہی ساتھ عطا فرمائے, ایسا ہی ساتھ. دیکھو نا یار صحابہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے. ویکھنا جبریل نو ہے تے آ نبی پاک دی بارگاہ چ رہنے. رب کی بارگاہ میں تو دعا نہیں کی, رب کی بارگاہ میں تو دعا نہیں کی. اگلی بات سننا, حضرت ربیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے. عقیدے کی بات ہے نا بھائی, صحابہ کا عقیدہ سونا عقیدہ ہے. حضرت ربیعہ نبی پاک نو وضو کرواندے سی. ایک مرتبہ نبی پاک نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو, ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو. تے اگر ساڈے ورگا کوئی ہوندا کی کہنا سی گڈی مل جائے, مکان مل جائے, پکی پکائی فصل مل جائے, پلاٹ مل جائے, بنگلہ مل جائے, کوٹھی گڈیاں مل جان. پر حضرت ربیعہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے. میرے محبوب نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو. یا رسول اللہ میں دنیا میں رہ کر آپ کو وضو کرواتا ہوں. میرے دل دی تڑپ اے ہے جب جنت ہو تو اسی طرح جس طرح میں یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کی خدمت کرتا رہوں, جنت میں بھی آپ. صحابہ کا عقیدہ سونا عقیدہ ہے, سچا عقیدہ ہے. لوگوں صحابہ سے جنت, مصطفیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں. اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ بھی کہتے یہ شرک ہے, مانگ نہیں سکتے. او ملواڑیا کیوں نہیں مانگ سکتے, او تیرے ول ہوئے گا منگنا ناجائز, پر ہم سنیوں کی طرف سے مانگنا جائز ہے. الحمدللہ جائز ہے یا نہیں؟ جنہ دا خیال ہے وہ بولن جائز ہے یا نہیں؟ کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام. سب تو پہلے اسلام کی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر, اور دوسری اسلام کی جنگ ہوئی ہے غزوہ احد. یہ غزوہ احد وہ جنگ ہے جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ جنگ کدوں ہوئی ہے؟ 15 شوال یا 17 شوال نو. اے مہینہ شوال دے اس حوالے دے نال اج دا ذکر خیر امیر حمزہ دے ہو رہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، غزوہ احد ایک کیوں لڑی گئی مسلمانوں اور کفار دے درمیان؟ اس وجہ تو لڑی گئی جدو 17 رمضان نو جنگ بدر ہوئی سی، جنگ بدر دے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی سی، جس دے اندر بڑے بڑے کفار واصل جہنم ہوئے، ابو جہل ورگے، عتبہ، شیبہ، دیگر، اور جڑے بعد وچ کفار بچ گئے سی انہوں نے بڑی تکلیف سی کہ مسلمانوں نے ساڈے کول فتح حاصل کر لی، اور روزانہ پلان سوچتے سی اسی مسلمانوں تے ہن کدو حملہ کرنا ہے، مسلمانوں نال کدو جنگ کرنی۔ انہوں نے نظریہ سوچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسلمانوں دے نال جنگ دا ارادہ کیتا، جس جنگ دا نام کی سی غزوہ احد۔ ایک کس مقام تے ہوئی؟ مدینہ المنورہ دے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد، اس مقام تے یہ جنگ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ نبی پاک کے اعلان پر لبیک کیا اور جنگ پہ گئے۔ 10 منٹ رہتے ہیں، میں جلدی جلدی بات کو ختم کروں۔ جدو جنگ واسطے گئے، کفار نے آواز دی آؤ کون آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے صحابی اور جرنیل صحابی، فوجی صاحب بیٹھے ہو تو اسی جرنیل نو زیادہ سمجھدے ہونے ہو، جرنیل صحابی جب انہوں نے آواز دی، حضرت سیدنا امیر حمزہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کھڑے ہوئے۔ اور دوسرا نام انہاں واسطے جڑے اجے تک نہیں بولے، مولا علی بھی کھڑے ہوئے، امیر حمزہ بھی کھڑے ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقام بنائے تھے، ایک مقام پہ صحابہ اور دوسرے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے 2 یا 3 صحابی وہاں نبی پاک کی رکھوالی کے لیے بیٹھے تھے، اور دوسرے صحابہ ایک اور مقام پہ بیٹھے تھے تاکہ کفار کو پتہ نہ چل جائے اور وہ حملہ نہ کر سکے۔ امیر حمزہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، امیر حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ گئے میدان میں، امیر حمزہ کے مقابلے میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا سبا بن عبد العزا، بہت بڑا پہلوان سی، بہت بڑا طاقتور سی، اور روزانہ ہی کسی نو کہندا سی آ میرے نال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا کہندا سی۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ جدوں سامنے آیا نا، امیر حمزہ نو کہندا ہاں بھئی تیری طاقت ہے میرے نال مقابلہ کرن دی؟ امیر حمزہ پاک نے فرمایا اکھاں پٹ کے ویکھ منکرا، تینوں پتہ نہیں تیرے سامنے کھڑا کون ہے؟ اکھاں کھول میرے ول ویکھ۔ وہ کہندا میں پلوان ہاں تے میرے نا دے چرچے بڑے بڑے دور تک وجدے نے۔ انہیں کہا تو پلوان ہے تے تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا بھی شیر ہاں، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہاں، اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ امیر حمزہ نے فرمایا ترکڑا ہو جاوے۔ انہیں کیا بس کر کسی اور نو بیچ۔ امیر حمزہ نے فرمایا بک بک نہ کر، بتھا نہ کھول، منہ بند کر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، مصطفیٰ کا کمی ہوں، کر وار۔ امیر حمزہ نے جدو تلوار نکالی اور پوری قوت دے نال شوس یہودی کفار تے حملہ کیتا، حملہ ایک کی کیتا تے اندے 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے، 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر، 2 ٹوٹے ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، شیر ایک پڑھ لوں اجازت ہوئے؟ نعمان صاحب کھلو انہیں۔ اللہ اکبر۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے رنگ چڑھایا۔
نے فرمایا کر مقابلہ، میں پلوان ہوں۔ انہوں نے کہا تو پلوان ہے تو میں اللہ دے شیر ہاں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے رنگ چڑھایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا کافر سامنے آندا ہے گاجر مولی دی طرح کٹے جا رہے، گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے، گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے۔ کتاباں دا مطالعہ کر کے ویکھو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمو پیش 31 کافراں نو واصل جہنم کیتا۔ کتنیاں نو؟ 31۔ ساڈے کولوں اج ایک بندہ سیدھا نہیں ہوندا، ایمان کمزور ہے نا۔ 31 کفار کو واصل جہنم کیا، اور جب واصل جہنم کر رہے سی، امیر حمزہ نو شہید کنے کیتا؟ وحشی نام دے ایک شخص جس دا نشانے دا بڑا ماہر سی۔ امیر حمزہ نے ایک کفار نو جدوں ضرب لگائی، ضرب لگا کے تلوار تھلے ہو کے کھچن لگے، وحاشی ایک پہاڑ دے پیچھے بیٹھ کے نیزہ جما کے امیر حمزہ وال ویکھے گا، ویکھ رہا سی جدوں موقع ملیا میں آپ تے وار کراں گا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں جھکے، آپ نے جڑا زر پہنے ہویا سی وہ تھوڑا جا پیٹ تو اوپر ہویا، آپ دا ناف نظر آیا اور انہیں نشانہ بنایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ مبارک جدوں لگا نشان اور پیٹوں آر پار ہو گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ، آپ نے دیکھا کہ وار کرن والا کون ہے۔ آپ نے جدوں دیکھا کہ واشی سامنے ہے، وار کر رہا ہے، امیر حمزہ کھڑے ہوئے، کوشش کیتی نکالن دی، جو آپ نے تیر نیزہ چلایا سی، جدو آپ نے نکالیا تے خون دے فوارے جاری ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے گر گئے، اٹھن دی طاقت نہیں۔ واشی قریب آیا، جدو قریب آیا امیر حمزہ زمین تے گر گئے، اتنا ظلم کیتا، آپ دا سینہ مبارک چاک کر دیتا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دل مبارک نکال دیتا گیا، سینہ چاک کر دیتا گیا۔ امیر حمزہ جدوں سینہ چاک ہویا، ایک خاتون آئی ہے، کہندی ہے امیر حمزہ کتنے حمزہ دی لاش میں نو دکھاؤں۔ امیر حمزہ دی لاش تے آئی، جدوں دل دیکھیا باہر، امیر حمزہ دے دل دا ایک ٹکڑا اٹھایا وے، منہ وچ ڈال دیے، چبا کے سٹ دیندی ہے۔ دوسرا ٹکڑا اٹھایا ہے، منہ وچ ڈالیا، چبا کے سٹ دیتا، جس خاتون دا نام ہندا ہے۔ تیسرا ٹکڑا اٹھایا، چبا کے سٹ دیتا۔ واشی نو کہندی ہے، واشی اس حمزہ دے کن کٹ دے، نک کٹ دے، ہونٹ کٹ دے۔ حمزہ دے جناب والا کن بھی کٹ دیتے گئے، ہونٹ بھی کٹ دیتے گئے، نک بھی کٹ دیتا گیا، سینہ چاک کر دیتا گیا، دل باہر نکال دیتا گیا، ہاتھ پیر کٹ دیتے گئے، پیر کٹ دیتے گئے، بازو کٹ دیتے گئے۔ ہندا نامی خاتون نے جناب والا ایک ہار دے بنایا، ایک ہار دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ دے کن بھی ڈالے، نک بھی ڈالیا، ہونٹ بھی ڈالیا، سینہ مبارک دل بھی ڈالیا، گلے دے وچ ہار بنا کے مکے گئی۔ مکے دی عورتاں نو کہندی ہے، مکے والیو آ جاؤ، اج جشن منایا جائے گا۔ حمزہ دا کلیجہ لے کے آئیاں، حمزہ دے کن ہونٹ نک لے کے آئیاں۔ مکے دے وچ عورتاں نے جناب والا گانے گا کے ڈھول ڈمکا کر کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موت تے جشن منایا۔ پر جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی، میرے چاچا جان جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، میرے محبوب نے امیر حمزہ دی لاش نو ویکھیا، میرے محبوب نے امیر حمزہ ول ویکھیا، میرے محبوب نے امیر حمزہ ول ویکھیا، میرے
محبوب نہ روئے صحابہ کہندے نے اج تو پہلے یار نو اینا روندیاں کدی نہیں ویکھیا ہے نبی پاک اینا روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان تے بیٹھ گئے میرے محبوب نے امیر حمزہ دا سر اپنی گود دے اندر رکھیا امیر حمزہ نے وفاواں دا حق ادا کر دیتا امیر حمزہ نے نبی پاک دا عشق دا حق ادا کر دیتا لے سجنا اساں توڑے نبھایا تے جان دیتی راہ تیرے لے سجنا سونا لے سجنا اسا توڑ نبھائیا تے جان دیتی راہ تیرے حشر دھیاڑے شرما تینو پردے کج لئی میرے نبی پاک نے اپنی گود دے اندر امیر حمزہ دا سر مبارک رکھے آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھے آئے کریم آقا نہ روئے کریم آقا نہ روئے میرے محبوب دیا ہجکیاں لگ گئی آئے میرے محبوب دی اکھان وچوں آنسو نے صحابہ کہندے نے سونا ہے صحابہ کہندے نے سونا ہے نہ روو سونا ہے نہ روو نبی پاک نے گود مبارک دے اندر اپنا امیر حمزہ دا سر رکھ کے نبی پاک روئی جا رہے نبی پاک روئی جا رہے رب نے فرمایا جبریل سوڑیا کی حکم ہے فرمایا جا میرے یار رو کہہ دے سوڑیا رونا سونا رونا ہے رب اعلان پیا کردہ ہے تیرے چاچا امیر حمزہ نے شہادت انج دی نوش فرمائی ہے رب دے فرشتے عرشاں تے جننے بھی ہیں سارے رشک پہ کر دینے سارے رشک پہ کر دینے سارے خوش ہو رہے نے سارے نبی پاک دے غلام تے خوش ہو رہے رشک پہ کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل امین آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے میرا چاچا امیر حمزہ ہے اے میرا چاچا امیر حمزہ ہے پر جدو جنگ واسطے آندا سی رشتے داری نہیں سی دیکھدا سی میں مصطفیٰ دا نوکر تے غلام میں مصطفیٰ دا کمیا میں مصطفیٰ تے جان پیش کرن والا وا میں مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلن والا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ہو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جس جگہ تے قبر بنائی گئی صحابہ کہندے نے اسی امیر حمزہ دی میت نو چوک کے قبر دی طرف لے کے جا رہے ہیں نبی پاک دی اکھان وچوں آنسو نے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تسی امیر حمزہ نو اٹھایا وے میرے چاچا نو اٹھایا وے پر تھوانو پتہ نہیں قبر دی اندر رکھن واسطے رب نے فرشتے بھیجے لے رب نے عرشوں سے ملائکہ بھیجے ہیں یہ محبوب کا وفادار ہے یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے یہ مصطفیٰ سے جان پیش کی ہے اس امیر حمزہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میں کتھوں الفاظ لیا ہوا جڑی شان امیر حمزہ دی شان چ بیان ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو قبر دی اندر لٹایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ چاتھ اٹھائے میرے مالک نے فرمایا سونے آئے امیر حمزہ تے کرم فرمائی رحم فرمائی امیر حمزہ نو او ثواب عطا فرمائی جڑا ثواب تو کسے نو نہ عطا فرمایا ہوئے وہ ثواب یہ میرے محبوب کے الفاظ ہیں حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا رب کی بارگاہ میں اے میرے مالک حمزہ کو وہ ثواب عطا فرمانا جو کسی کو ثواب نہ عطا فرمایا ہو سیدہ طیبہ طاہرہ
حافظہ نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا نبی پاک دی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدو امیر حمزہ دا وصال ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک تے جایا کر دے سی نبی پاک قبر تے جا کے روندے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے جا کے سوال کر دے سی اج ملوانے کہندے نے قبراں تے نہیں جانا قبراں تے جانا شرک ہے قبراں تے جانا دعا منگنا کتھوں ثابت ہے قبراں تے جانا قرآن پڑھنا کتھوں ثابت ہے میں کہنا اٹھانا حدیثاں دیاں کتاباں ہیں جب امیر حمزہ دنیا سے گئے نبی پاک تقریباً روزانہ اپنے چاچا کی قبر پہ جاتے وہاں جا کر دعا کرتے اور نبی پاک نے یہ بھی فرما دیا اوے لوگو جیڑا بندہ مدینہ اور مکہ پاک جیڑا بندہ مدینہ المنورہ آئے مدینہ منورہ جا کے میرے تو پہلے میرے چاچا امیر حمزہ دی قبر تے جایا کرو امیر حمزہ کے روزے پہ جا کر جو بھی دعا کرو گے جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا کتنے ایسے خوش نصیب ادھر بیٹھے ہیں چہرے جو جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزہ مبارک کی زیارت کی جنہوں نے روزہ مبارک کی زیارت کی اللہ اکبر عاشق لوگ کہتے ہیں الحمدللہ میں بھی گیا ہوں اس جگہ پہ میں بھی زیارت کر کے آیا ہوں اور جب اس مقام پہ انسان جاتا ہے نا اس جگہ تو ویسی خوشبوئیں دے ہلے آج بھی آندے پہ آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں ایسی خوشبوئیں ہیں انسان زندگی بھر ایسے ہی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا جو وہاں خوشبوئیں آ رہی ہیں سمجھ آ رہی یہ مقام ایسے تو نہیں نہ ملا یہ مرتبہ ایسے تو نہیں نہ ملا آج انبیاء کی سرزمین پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تیسیاں نے مولوی جان جڑے کہندے نے تے مولوی آندے نے تسی جاؤ اسی کیوں جائیے یہ حقیقت ایک دوسرے نے ابھی تو جاؤ آندا تو جا ایتھے ہی لگے ہوئے ہیں پر آگے کس نے جانا ہے آگے تو وہ جائے گا نا جس کا ایمان مضبوط ہے آگے تو وہ جائے گا اسی کی کرنا ہے جی گھنٹہ ریلی کر لی بس بہ گئے اسا کی کرنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی تو نہ واسطے دعا بھی نہیں کر سکتے اسا کی کرنا ہے ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں لوگوں بن جاؤ مصطفیٰ کے بن جاؤ مصطفیٰ کے خدا کی قسم کسی چیز کی کمی مصطفیٰ رہنے ہی نہیں دیتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شوال یا 17 شوال آج 19 شوال ہے 2 دن پہلے تقریباً آپ کا وصال ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کا ذکر خیر کیا موضوع بڑا طویل ہے اور بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن ٹائم پہلے اوپر ہو گیا ہے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے اللہ رب العالمین میرا آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو جنت میں میرا مالک امیر حمزہ کا پڑوس نصیب فرمائے